اللہ احکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا کہ جو خالق و مالک، رازق اور کائنات کے اکیلے حاکم مطلق ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم جناب محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم پر رحمت مغفرت کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، صائمین کے روزے، قیام کرنے والوں کا قیام اور رکوع و سجود اور تلاوت کرنے والوں کی تلاوت اور رکوع و سجود، مال خرچ کرنے والوں کا مال خرچ کرنا، خداوند متعال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سب کی اخروی نجات کا ذریعہ بنائے، کبر سے، ریاکاری سے اللہ احکم الحاکمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، ان راہوں کا راہی بنائے جو راہ جنت کی طرف جانے والی ہیں۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم گفتگو کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے پاک کلام میں اللہ احکم الحاکمین نے رمضان کے روزوں کے حوالے سے جہاں گفتگو کی، اس کے درمیان میں ایک آیہ مبارکہ لائے کہ میرے حبیب علیہ السلام آپ سے سوال کرتے ہیں، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں میں کہاں ہوں، ان سے کہیے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرے بندوں سے کہیں کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، جب وہ مجھے بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مجھ سے مانگتے ہیں، میں ان کی دعاؤں کو، ان کی پکاروں کو، ان کی مناجات کو، ان کی حاجات کو، ان کی ضروریات کو، ان کی جو ہے سارے معاملات کو دیکھتا بھی ہوں، حل بھی کرتا ہوں۔ تو میرے بندوں سے چاہیے، میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ میری بات کو قبول کریں اور مجھ سے مانگیں تاکہ میں ان کو ہدایت کے راستوں پہ چلاؤں۔ اسی اثناء میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ایک ہی وہ در ہے جہاں سے مانگنا ہے، ایک ہی وہ در ہے جہاں سے ہم نے مانگنا ہے، اور اس کے سوا کوئی ایسا در نہیں ہے جس سے انسان مانگے۔ اور کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کی ہر مخلوق اسی در کی فقیر ہے، محتاج ہے۔ انبیاء کرام کے ضمن میں میں نے گفتگو آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جب بھی کوئی مشکل آتی، جب بھی پریشانی آتی، جب بھی کسی تکلیف پہ مبتلا ہوتے تو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں آتے۔ مشکلات کتنی بڑی کیوں نہ ہوتی، تکالیف کتنی بڑی کیوں نہ ہوتی، مصائب کتنے ہی کیوں نہ ہوتے، اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہوتا، وہ رب کے سامنے جھکتے اور اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو حل کر دیتے۔ مشہور حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کے بیان کرنے والے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی سفر پہ نکلے تو راستے میں طوفان نے ان کو گھیر لیا، اور انہوں نے جب بارش کو دیکھا، طوفان کو دیکھا تو ایک غار میں اپنے آپ کو روک لیا، اور ایک بھاری پتھر لینڈ سلائیڈنگ کرتا ہوا اوپر سے گرتا گرتا ان کے غار کے دہانے کے آگے آ کر کے رک گیا۔ کوشش کر رہے ہیں پتھر ہل جائے، کوئی جگہ بن جائے کہ ہم یہاں سے نکل سکیں، ایسا ہو نہیں رہا۔ اب تینوں بیٹھ کر کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ان اعمال کو رکھو جو اعمال آپ نے خالصتاً اللہ کے لیے کیے۔ کبھی ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا ہے چاہیے
کہ ہم جو بھی اعمال کر رہے ہیں، اور میں جو اکثر کہتا ہوں کہ کچھ اعمال ایسے ہونے چاہیے جن کا کوئی گواہ نہ ہو، آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہوں، ایسے معاملات انسان کے ضرور ہونے چاہیے۔ ہم تو گواہ بناتے ہیں، ایک آٹے کا تھیلا کسی کو دینا ہو تو فوٹو شوٹ کے نام پر ہم گواہ دنیا میں بنا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے سارے معاملات کو لا رہے ہوتے ہیں۔ وہ تینوں فیصلہ کرتے کہ یار ایسا کرو، جو اعمال ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کو واسطہ دو، ان کا توسل اختیار کرو کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے، مشکل سے نجات دے دے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک دعا کرنے لگا، اے میرے مالک، تو جانتا ہے کہ میں نے ایک مزدور کو رکھا تھا، جب مزدوری دینے کا وقت آیا تو میں نے اس کو مزدوری دی تو اس نے اس کو تھوڑا سمجھا اور اس نے زیادہ کا تقاضا کیا۔ میں نے اسے کہا یہی ملنے ہیں، لینے ہیں لو، نہیں لینے تو جاؤ۔ وہ مزدور چلا گیا۔ میرے دل میں آپ کا ڈر آیا کہ یہ میں نے کیا کیا۔ میں نے اس کی وہ جو اجرت کے پیسے تھے اسے کاروبار میں لگا دیا، کاروبار میں اسے ٹرانسفر کر دیا۔ یا اللہ ایک وقت گزرا، اسے افلاس نے، بھوک نے، غربت نے تنگ کیا، وہ واپس میرے پاس آیا کچھ وقت کے بعد، کچھ مدت کے بعد، اور مجھ سے تقاضا کیا کہ وہ ایک وقت میں نے آپ کے ہاں مزدوری کی تھی اور پیسے بنتے تھے، آپ کم دے رہے تھے، میں زیادہ مانگ رہا تھا، پھر آپ نے مجھ کو دیے نہیں، میں چلا گیا، جو بنتا ہے مجھے دے دو، کہ غربت نے مجھ کو اس حال پہ لا کھڑا کیا کہ میں پھر دوبارہ آپ کے پاس پلٹ کے آیا۔ یا اللہ میں نے اس کو اس وقت بھی کچھ دے دلا کے رخصت کر دیتا، اسے کیا پتا تھا کہ میں نے اس کے پیسے کاروبار میں شفٹ کیے ہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ جو سامنے تو مال دیکھ رہا ہے، یہ بکریاں چل رہی ہیں، یہ ساری تیری ہیں۔ اس نے کہا اس وقت 2 پیسے زائد نہیں دے رہا تھا، آج یہ بکریاں دے رہا ہے، ماجرا کیا ہے؟ کہا جب تو چلا گیا تھا تو رب رحیم و کریم کا ڈر میرے دل میں آیا اور میں نے تیرے پیسے کاروبار میں لگا دیا، یہ سارا منافع اس کا ہے، لے جا، یہ تیرا ہی ہے۔ یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے یہ کام کیا، اگر تجھے پسند ہے میرا یہ عمل تو اس مشکل سے نجات دے دے۔ تھوڑی سی حرکت ہوئی اور پتھر نے تھوڑی سی روشنی دی۔ دوسرا دعا کو ہوا، مالک تو جانتا ہے کہ میرے چچا کی بیٹی، اس کی شادی کہیں اور ہوئی، میرے ذہن میں شیطنت تھی، میرے ذہن میں غلاظت تھی اس کے بارے میں۔ وہ ایک دن بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر کے میرے پاس آئی اور اس نے آ کر کے مجھ سے کچھ پیسے مانگے، لیکن میرے اندر کا وہ شیطان وہ جاگا اور اپنا تقاضا اس کے سامنے رکھا۔ اس نے نہ مانا، لیکن پھر مجبور ہو کر کے جب دوبارہ پلٹی تو میں نے اس کو پیسے تو دے دیے، اس نے رات کو آنے کا وعدہ بھی کر لیا، لیکن جب تنہائی میں آئی تو اس کا جسم خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہا تھا، اس کا جسم لرز رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ کون ہے تیرے اور میرے سوا؟ کوئی دیکھ بھی لے تو کسی میں کیا جرت کے بات کرے، میرے تیرے معاملے میں کوئی بات کرے کسی میں یہ جرت کہاں؟ وہ کہنے لگی کوئی نہ دیکھے، رب تو دیکھتا ہے۔ یا اللہ یہ بات میرے دل میں پیوست ہو گئی کہ میں تو روز گناہ کرتا ہوں اور میرے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آئی کہ میرا رحیم و کریم رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مالک مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ میں لوگوں سے چھپتا تھا، لوگوں سے حیا کرتا تھا، لوگوں کے بارے میں سوچتا تھا لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، لیکن میرا مالک تو مجھ کو دیکھ رہا تھا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، تم اللہ کو غافل سمجھتے ہو؟ جو تم اعمال کر رہے ہو تمہارا رب ان سے بے خبر ہے۔ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ تو ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ایک درخت کا پتا بھی زمین پر گرتا بعد میں مالک کے علم میں پہلے ہوتا ہے۔
کہتے میرے دل میں یا اللہ تیرا ڈر آیا، میں نے اس کو جانے بھی دیا اور گناہوں سے توبہ بھی کی، یا اللہ یہ میری توبہ تیری بارگاہ میں قبول ہے تو نجات عطا فرما دے۔ اور تیسرا بڑا، مالک تو جانتا ہے میں اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کرتا تھا، شام کو بکریوں کو چرا کر کے لاتا تو دودھ ان کا دھوتا تو سب سے پہلے والدین کو پلاتا، پھر اپنے بیوی بچوں کو جو ہے اس سے سیر ہونے کے لیے دیتا۔ ایک دن میں پلٹا، امی ابو سو چکے تھے، میں نے بکریوں سے دودھ دھونے کے بعد جب ان کے پاس لے کر کے آیا، اب ان کو جگا نہیں رہا کہ ان کی نیند خراب نہ ہو جائے، سرہانے کھڑا ہوں کہ امی جاگیں گی ابو جاگیں گے، ان کو پلاؤں گا اور اس کے بعد کسی اور کی باری آئے گی، کہ مجھ پر سب سے پہلا، مجھ پر اور میرے مال پر حق میرے ماں باپ کا ہے۔ یہی کہا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب ایک صحابی اپنا واقعہ لے کر کے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا جی نے پیسے خرچ کر دیے ہیں، شکایت لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ کی، بیٹے نے، بیٹا اپنے باپ کی شکایت کر رہا ہے کہ ابا جی نے پیسے خرچ کر دیے۔ فرمایا باپ کو بلا کے لا، باپ کو بلانے گئے، اب باپ دل ہی دل میں کچھ باتیں سوچتے آ رہے ہیں، اور وہ عربی کے بڑے کمال کے شعر ہیں، بات لمبی ہو جائے گی میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ وہ ان کا مفہوم یہ تھا کہ آج میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا کہ میری شکایتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے، اسے وہ وقت بھول گیا کہ جب یہ بستر گیلا کر دیتا تھا میں اسے خشک بستر پہ لٹاتا تھا، خود گیلے بستر پہ سو جاتے تھے ہم، یہ بیمار ہوتا تھا، بخار ہوتا تھا، ساری رات جاگ کر کے اس کے سرہانے ہم بیٹھا کرتے تھے، میں اپنے منہ کا نوالا اس کے منہ میں دے دیتا تھا، میرا کیا ہے، ہم تو زندگی گزار چکے، میرے بچے کی جو ہے وہ صحت مجھے زیادہ عزیز ہے، اس کو کھلانا پلانا مجھے زیادہ عزیز ہے۔ یہ سوچتے ہوئے صحابی آ رہے ہیں، اب باپ بیٹا صحابی ہے، سوچتے سوچتے آ رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آقا علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی آپ نے بلائے، فرمایا بات بعد میں کریں گے، پہلے یہ بتا تو کیا سوچتے ہوئے آ رہا تھا، کیا سوچتے ہوئے آ رہا تھا؟ مسکرائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں ذہن میں آ رہی ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بیٹے کو پکڑ کے ہلایا، وَأَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تیرا باپ جیسے چاہے خرچ کرے اپنے باپ کا ہاتھ روک نہیں سکتا، اپنے باپ کا ہاتھ روک نہیں سکتا۔ تو یہ بھی کہنے لگا کہ مجھ پر میرے مال کا حق سب سے پہلے میرے ماں باپ کا، میں دودھ لے کے کھڑا ہوں، جگا نہیں رہا، نیند خراب نہ ہو جائے، اور کسی اور کو پینے کے لیے دے نہیں رہا کہ پہلے ان کو، وہ جاگے ان کو پلایا تو اس کے بعد کسی اور کی باری آئی، یا اللہ یہ میں نے عمل تیری رضا کے لیے کیا، قبول ہے تو نجات عطا کر دے۔ اللہ نے نجات عطا کر دی، اللہ نے نجات عطا کر دی۔ تو انسان جب اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قلب غافل کی دعا کو قبول نہیں کرتے، دھیان کہیں ہے مانگ کچھ اور ہے۔ جس طرح آج کل ہمارے خاص طور پہ تعزیت کے لیے ہم جب جاتے ہیں، جو ہمارا ایک ماحول بن چکا ہے، کسی کے ہاں تعزیت کے لیے جائیں تو دعا کریں، کوئی اخبار پڑھ رہا ہے، کوئی حکا پی رہا ہے، کوئی کیسے کر رہا ہے، یہ قلب غافل ہے، فرمایا اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتی، دھیان کہیں ہے، بات کہیں ہے، زبان پہ کچھ ہے، ایسے بندے کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ اور دوسرا آقا علیہ السلام کے بارے کی حدیث مبارکہ میں نے آپ کو بیان کی کہ 3 بندوں کی دعا تو اللہ تعالیٰ رد ہی نہیں کرتے نا، ایک مظلوم ہے، اور اس کے بارے میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے عرش کے درمیان اور اس کی دعا کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں ہے، مظلوم کی دعا یوں مالک کے عرش پہ پہنچتی۔ اور ایک مسافر، اور ایک آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں، باپ کی دعا اولاد کے حق میں، اسے بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ یہ صحیح ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانے والا۔ اور پھر میں نے
جو اس کے اوقات ہیں خاص طور قبولیت کے، وہ آپ کے سامنے کچھ رکھنے کی کوشش کی تھی کہ کن اوقات میں دعا کی قبولیت جو ہے وہ اس کے بہت زیادہ معاملات بڑھ جاتے ہیں۔ تہجد کا وقت ہے، رات کا پچھلا پہر ہے کہ مالک خود آسمان دنیا پہ ہیں، اور اعلان کیا جاتا ہے حل من مستغفرین، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، کوئی رزق مانگنے والا، کوئی اپنی حاجات کی جو ہے وہ حاجت روائی کروانے کے لیے آنے والا کوئی ہے؟ اور اسی طرح ما بین الاذان والاقامہ لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا يرد الدعاء، ان اوقات میں اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتے۔ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے، اسی طرح فرض نماز کے بعد کا جو وقت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتے۔ اور اسی طرح جو تشہد ہے آپ کا التحیات جو بیٹھنا ہے، اس میں نے بتایا تھا کہ ہم نے وہ جو ایک رٹی رٹائی بچپن کی دعا ہوتی ہے وہ ایک یاد کی ہے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے وہ ہمیں یاد ہی نہیں، کہ ہر تشہد میں، ہر التحیات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، یا اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، دونوں الفاظ ملتے ہیں مختلف روایات۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ مسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اور ایک جگہ پہ اس کے دو الفاظ اور آتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، یا اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب کی پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے جہنم کے عذاب کی پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے مسیح دجال کے فتنوں سے پناہ طلب کرتا ہوں، اے اللہ زندگی کے فتنوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور موت کے فتنوں سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ واعوذ بک من المعصم، یا اللہ میں گناہوں سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، والمغرم، یا اللہ گناہوں مجھ پر قرض کا بوجھ اتنا چڑھ جائے کہ میری کمر جھک جائے، اس سے بھی میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ دعا ہر التحیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ہر تشہد میں پڑھا کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور کبھی ایسے بھی دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے، اور یہ الفاظ بڑے کمال کے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیتها على نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استحصرت به في علمك الغیب عندك ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وذہاب ہمی وجلاء حزنی۔ کہا گھبراہٹ بڑی ہوتی ہے، پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان گھبراہٹوں میں بتائیں کیا پڑھیں؟ فرمایا یہ پڑھا کرو اللہم انی عبدک، یا اللہ میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا بندہ، تو میرا مالک، وابن عبدک، یا اللہ میرا باپ بھی کوئی چودھری، کوئی وڈیرا، کوئی رئیس، کوئی کچھ نہیں، وہ بھی تیرا غلام اور تیرا بندہ۔ یہ آج بھی اللہ کو پسند ہے، اللہم انی عبدک، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں، میرا باپ بھی تیرا بندہ، تیرا غلام، وابن امتک، اور ہم تو میری ماں بھی تیری بندی، تیری غلام ہے اللہ، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، ماضٍ فی حکمک، تیرا حکم تو اس جسم پہ چلنے والا ہے، تیرا ہی حکم چلتا ہے، ہم کون ہوتے ہیں، ہماری کیا مجال، ہماری کیا اوقات، ہماری کیا حیثیت۔ ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، اور یا اللہ تیرا ہر فیصلہ عدل پہ مبنی ہے، تیرا ہر فیصلہ عدل پہ مبنی ہے، تو ظلم نہیں کرتا۔ یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا لو جی ہم تو یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، فلاں کو یہ مل گیا، فلاں کو یہ مل گیا، فلاں کو یہ مل گیا، ہمیں کیا ملا؟ یہ شکوے، یہ شکایات، یہ انسان کے اعمال کا ستیہ ناش کر دیتی تھی۔ کس کے گھر میں کتنی نعمتیں کبھی تصور بھی نہیں ہم نے کیا، اور خالق کا اعلان ہے، 2 مرتبہ قرآن کریم میں یہ بات کہی ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اپنے اوپر مالک کی نعمتوں کو گننے لگ جاؤ، تمہارے بس کی یہ بات ہی نہیں ہے کہ تم اپنے مالک کی نعمتوں کو گن ہی سکو۔ 2 مرتبہ مالک نے یہ بات کی، تو کیا عدل فی قضاؤک، یا اللہ تیرا ہر فیصلہ جو ہے وہ عدل پہ مبنی ہے، تو نے جس خاندان میں مجھے پیدا کیا،
جس محلے میں پیدا کیا، جن لوگوں میں پیدا کیا، جس وقت میں پیدا کیا، تیرا معاملہ سارا عدل پہ مبنی ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات کہوں، اگر آپ برا نہ منائیں تو، ہم جب بھی بات کرتے ہیں نا، کہتے ہیں یار میرے دوستوں جیسے دوست دنیا میں کسی کے ہیں ہی نہیں، اور میرے رشتہ داروں جیسا برا انسان ہے ہی نہیں، میرے رشتہ داروں سے برا کوئی نہیں اور میرے دوستوں سے اچھا کوئی نہیں، کیونکہ دوست میرا انتخاب ہے، میں نے چنے اپنے دوست، میں نے بنائے ہیں کہ میرا حلقہ کیسا ہوگا، کن لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ حالانکہ اس معاملے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے، یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ رشتہ دار یہ کس کا انتخاب ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ جو اللہ نے ہمارے لیے منتخب کیے ہم کہتے ہیں ان جیسے برے کوئی نہیں، اور جو ہم نے اپنے لیے منتخب کیے ہم کہتے ہیں اس سے اچھے کوئی نہیں۔ کس کے انتخاب پہ ہم سوال اٹھاتے ہیں؟ کس کے انتخاب کو ہم برا کہہ رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہم نے؟ میرا چچا میرا انتخاب نہیں ہے، میری خالہ میرا انتخاب نہیں ہے، میری پھپھی، میری ماں، میرا باپ، میرے تایا، میرا خاندان میرا انتخاب نہیں ہے، میرے رب کا انتخاب ہے۔ اور میں کون ہوتا ہوں اپنے رب کے انتخاب پہ انگلی اٹھانے والا، سوال کرنے والا؟ مجھ کو کس نے اختیار دیا کہ میں کہوں یا اللہ تم نے یہ کیا کر دیا کہ میرے رشتہ داری سارے برے بنا دیے تو نے؟ نہیں، عدل فی قضاء، یا اللہ تیرے فیصلے عدل پہ مبنی ہیں، ہم نہ لائق ہیں غلط باتیں کہہ جاتے ہیں، تیرے فیصلے عدل پہ مبنی ہیں۔ اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک، یا اللہ سائل بیٹھا ہوں، فقیر بیٹھا ہوں، تیرے در پہ آیا ہوں، تیرے ان ناموں کا تجھ کو واسطہ دیتا ہوں جو سارے خوبصورت نام تیرے ہیں۔ جو مالک نے فرمایا عابد اللہ عابد الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، رحمان کہہ کر کے بلاؤ، اللہ کہہ کر کے بلاؤ، ہر خوبصورت نام اس کا ہے۔ اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک، یا اللہ تیرے ہر خوبصورت نام سے میں تجھ کو پکارتا ہوں، سمیتہا علی نفسک، جو تو نے اپنے بارے میں نام بیان کیے ہیں، او انزلتہ فی کتابک، یا اپنی کسی بھی کتاب میں جو 310 یا 313 کتابیں آپ نے اتاری ہیں، ان سب کتابوں میں جو آپ نے نام اتارے ہیں میں ان ناموں سے آپ کو پکارتا ہوں۔ او انزلتہ فی کتابک، کسی بھی کتاب میں آپ نے اپنے نام اتارے ہیں۔ او علمتہ احدا من خلقک، یا اللہ اپنی کسی مخلوق میں سے کسی بندے کو، کسی مخلوق کو تو نے کوئی خاص نام عطا کیا ہے، میں اس خاص نام سے تجھ کو پکارتا ہوں۔ اب استأثرت بہ فی علمک الغیب عندک، یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جو نام تو نے اپنے کسی کو بھی نہیں ابھی بتائے، وہ تو نے اپنے خزانوں میں محفوظ رکھے ہیں، میں ان ناموں سے تجھ کو پکارتا ہوں۔ کچھ چیزیں خاص بھی ہیں نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں محشر کے دن جب پوری انسانیت اکٹھی ہوگی اور میرے پاس آئیں گے، وہ لمبی حدیث ہے، حدیث شفاع، جب میرے پاس آئیں گے تو میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جا کر کے سجدے میں خر ساجدہ، سجدے میں گر جاؤں گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کہوں گا، وہ جملے کہوں گا، وہ الفاظ دہراؤں گا جو اس وقت مالک مجھ کو سکھائیں گے۔ یہ ہے اب استأثرت بہ فی علمک الغیب عندک۔ اب دعا کیا کرنی ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، یا اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، وذہاب ہمی، میرے غموں کو دور کرنے والا بنا دے، وجلاء حزنی، میرے پریشانیوں کو دور کرنے والا بنا دے۔ یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے، اور کبھی یوں دعا کرتے اللہم انا نسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا اس طرح اللہ سے دعا کرو، اللہ رد ہی نہیں کرتے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اللہم انی اسألک، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بانک انت اللہ، اس لیے کہ تو ہی میرا اللہ ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، احد تو اکیلا ہے، الصمد بے نیاز ہے،
کوئی تیرے بارگاہ میں سجدے کرے تب بھی تو شہنشاہ ہے، ساری کائنات کی سجدے کرے تب بھی تو شہنشاہ ہے، تیرے اقتدار کو کبھی زوال نہ۔ الذی لم یلد ولم یولد، اے مالک تو وہ ہے کہ جس کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے، وہ خود کسی کی اولاد نہیں۔ اولاد بات ذہن میں آ گئی۔ اب ایسے ہی آج وہ 7 اپریل ہے کالجہ، جی آج یہ بھی ہے ایک بہت بڑا گڈ فرائیڈے۔ آج کے دن وہ ایسی بات اب ذہن میں آ گئی، عیسائیت کے نزدیک آج کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب چڑھایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو آج کے دن صلیب چڑھایا گیا، گڈ فرائیڈے ہے۔ اور دوسری طرف ان کا نظریہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں مبعوث بھیجا اور وہ انسانوں کی گناہوں کا کفارہ بن کر کے صلیب پہ چڑھ گئے، انسانوں کے گناہوں کا کفارہ۔ یہ ہمارا نظریہ قطع نہیں ہے، یہود کا نظریہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو صلیب چڑھا دیا علیہ السلام، نصارہ کا نظریہ ہے کہ ہاں چڑھا دیا، وہ فوت ہو گئے، شام کو ان کو اتارا گیا، صبح صلیب چڑھایا گیا، شام کو اتارا گیا، اور پھر ان کی تدفین کی گئی شام کے وقت میں جمعہ کے دن، اور پھر تیسرے دن، تیسرا پتہ نہیں کیسے بناتے ہیں، اتوار کے دن صبح جب گئے تو ان کی قبر کھلی ہوئی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کا جسد خاکی وہاں پہ نہیں تھا۔ یہ نصارہ کا نظریہ۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ تو یہودیوں نے ان کو قتل کیا، نہ یہودیوں نے ان کو صلیب دیا، بلکہ ان کے لیے یہ سارا معاملہ مشابہ کر دیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ ہمارا نظریہ ہے۔ بہرحال بات دوسری طرف چلے گی۔ ہم بات کر رہے تھے لم یلد ولم یولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جو کہتے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، کفر کرنے والے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہ دونوں کے دونوں کفر کرنے والے ہیں۔ عزیر کو اللہ کا بیٹا بنائے یا مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنائے، یا عرب کی طرح کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، نہ عزیر اللہ کے بیٹے، نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ اللہ کون؟ لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ اور مالک خود اعلان کرتے ہیں، یہ اتنا بڑا بول بولتے ہیں کہ آسمان ٹکڑوں میں بدل جائے، زمین پھٹ جائے، اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں کہ رحمان کی اولاد، اللہ کی اولاد، اللہ کی اولاد کیسے؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بامره یعملون۔ یہ اللہ کی اولاد، جن کو اللہ کی اولاد بنا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ میرے بندے ہیں، میرے بیٹے نہیں ہیں، میرے بندے ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے دعا، یہ تو درمیان میں آگی کیا گڈ فرائیڈے کے حوالے سے دعا اللہ تعالیٰ سے، اور دعا کی قبولیت کے اوقات کی طرف ہم بات آ رہی تھی، اور ان میں الفاظ کہ کن الفاظ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، وہ میں نے 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھی، اور ان میں پھر خاص طور پہ وہ بات جو حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے تھے، اور دوران مجلس ایک صحابی آئے، ساتھی آئے، اور آ کر کے دعا کرنے لگے، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، یا اللہ مجھ پہ رحم فرما، میرے گناہ معاف فرما دے، ہمیں عجلت ایھا المصلی، اے دعا کرنے والے بڑی جلدی کی تو نے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جلدی کی؟ فرمایا جب دعا کرنے کے لیے بیٹھو پھر اللہ کی حمد کہو، اس کی توصیف بیان کرو، اس کی ثنا بیان کرو، ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھو، پھر اللہ سے دعا مانگو۔ ایک صحابی اٹھے اور دعا کرنے لگے، اللہ کی حمد و ثنا کہنے لگے، اور حمد و ثنا کہتے کہتے پھر درود شریف پڑھا۔ جب پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے سل توتا، سل توتا، مانگ بھائی مانگ، اب یہ مانگنے کا وقت ہے، مانگو۔ یہ طریقہ بتایا۔ اور کبھی آپ اس پر غور کریں، نماز جنازہ ہم سب پڑھتے ہیں، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ کوئی فاتحہ پڑھتا ہے، کوئی ثنا پڑھتا ہے، یہی ہے نا؟ پہلی تکبیر کے بعد کیا ہے؟ کچھ ثنا پڑھتے ہیں، کچھ فاتحہ پڑھتے ہیں، فاتحہ بھی دعا، وہ بھی ثنا، اور اس کے بعد دوسری تکبیر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ درود شریف پڑھتے ہیں، اور تیسری تکبیر کے بعد دعا۔ یہی طریقہ تو بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اپنے لیے بھی دعا مانگنے لگو تو پہلے اللہ کی ثنا، پھر درود، پھر اس کے بعد دعا، وہی سیم جو آپ
جنازے میں دیکھتے ہیں وہی اپنے لیے طریقہ ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کہو، پھر درود شریف پڑھو اور اس کے بعد اپنے لیے مانگو، اور اپنے لیے مانگنے سے پہلے دوسروں کے لیے مانگو، اپنے لیے مانگنے سے پہلے دوسروں کے لیے مانگو، کہ اب آپ جب دوسروں کے لیے مانگتے ہیں وہ بڑی کمال کی دعا ہوتی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دعوت المرء المسلم بظہر الغیب مستجابۃ عند رأسہ ملک معقل اذا قال اللہم استجب ولک بمثلہ۔ آقا فرماتے ہیں جب تمہیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی ہمسایہ، آپ کا کوئی نمازی ساتھی، آپ کا کوئی دکان کا ساتھی، آپ کا کوئی پڑوسی بیمار ہے، کسی مشکل میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، وہ موجود نہیں ہے، آپ اس کی عدم موجودگی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگ جاتے ہیں، یا اللہ میرا وہ فلاں دوست، میرا فلاں ہمسایہ، یا اللہ میرا رشتہ دار، یا اللہ فلاں بڑی مشکل میں، یا اللہ اس کی مصیبتوں کو، مشکلوں کو دور کر دے، یا اللہ وہ بیمار ہے، یا اللہ اسے شفا دے دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم دوسروں کے لیے کر رہے ہو، تمہارے پاس فرشتہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے، عند رأسہ ملک معقل، فرشتہ آ کر کے آپ کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اللہم آمین، یا اللہ یہ جو خیر دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے قبول کر لے یا اللہ۔ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم آمین، یا اللہ قبول۔ ہم دعا میں کہتے ہیں نا آمین جو اکثر کہتے ہیں، تو وہ فرشتہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے اللہم آمین، یا اللہ یہ جو دعا کر رہا ہے قبول کر لے اسے اپنی بارگاہ میں۔ وَلَكَ بِمِثْلِهِ، یا اللہ یہ جو دوسروں کے لیے خیر مانگتا ہے اسے بھی خیر عطا فرما۔ اب فرشتہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، اور فرشتہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، فرشتے اپنی مرضی سے نہیں بولتے، یہ مالک کی طرف سے اعلان ہے لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ آپ جب دوسروں کے لیے خیر مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ اس کے لیے تم خیر مانگو، اس کے لیے تم بھلائی مانگو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے فرشتے بھلائی مانگے، پھر آپ دوسروں کے لیے دعا کرنے والے بن جائیں، پھر سامنے ہی نہیں، غیر موجودگی میں، تنہائیوں میں، علیحدگی میں، بظہر الغیب، وہ سامنے نہیں ہے بندہ کہ ہو کہ شاید دکھلاوا ہو جائے، نہیں، تنہائیوں میں دعاؤں میں دوسروں کو شریک کیجیے، اور یہی ہمیں سکھایا گیا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ایمان والو دعا کیا کرو اپنے رب سے، یا اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جتنے مسلمان دنیا سے گزر چکے سب کو معاف فرما دے، اور ہمارے دل میں ان کے بارے میں کوئی نفرت کی چنگاری نہ آئے۔ جو مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں ان کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی حسد کی بات نہ آئے، کوئی بغض کی بات نہ آئے، یا اللہ اسے صاف کر دے۔ اب ہم فوت شدگان کو بھی معاف نہیں کرتے، ہم کتنی باتیں ان کی کرتے ہیں، ہاں یار چلا تو گیا اللہ اسے معاف کر دے، لیکن تھا وہ ایسا، بات کرنے سے ہم پھر بھی باز نہیں آتے۔ ہاں چلا گیا اللہ معاف کر دے، بندہ ہے تو ایسا تھا، لیکن چلیں اللہ اسے، بھئی اللہ بندہ ایسا تھا تو آپ اپنی زبان کو بند کر لو، اپنی زبان کو روک لو، اب یہ لفظ کہنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، بخشش کی دعا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فوت ہو گیا وہ اللہ کے پاس چلا گیا، اب وہ جانے اس کا رب جانے، آپ کیوں اس بارے میں بات کرتے ہیں؟ تو محترم حضرات، دعا میں کسی اور کے لیے دعا کرنا، اوقات کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے اب دعا کا طریقہ، اور دعا کے طریقے کے بعد ہم آ رہے تھے کہ کسی کے لیے دعا کرنا۔ اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان کہتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات، یا اللہ مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو، مسلمان مردوں کو، مسلمان عورتوں کو، جو زندہ ہیں جو فوت ہو چکے سب کو معاف فرما دے۔ اللہ جتنے بھی مومن مرد اور مومنہ عورتیں ہیں، جتنے بھی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ہیں، ان سب کے برابر انسان کے کھاتے میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں، یعنی خربوں کے حساب سے نیکیاں آپ کو مل جاتی ہیں جب اتنی دعا کرتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات۔
اور پھر اپنے والدین کے حق میں دعا کرنا. جس طرح ایک وقت ہوتا ہے نا والدین کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، اسی طرح نیک اولاد کی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتے جو والدین کے حق میں کی ہوتی. آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک بندے کے مقام کو بلند کر دیا جنت میں، بندے کی اپ گریڈ ہو گیا. وہ کہنے لگا یا رب لما ھذا، یا اللہ یہ کیسے ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لاستغفار ولدک لک، آج تیرے بیٹے نے ہاتھ اٹھا کر کے تیرے لیے ہم سے استغفار کیا تھا، معافی کا سوال کیا تھا، ہم نے تیرے بیٹے کی دعا کو قبول کر کے تیرے مقام کو بلند کر دیا. والدین ہیں تو خدمت، جا چکے ہیں تو دعا، زندہ ہیں تو ان سے دعا لو، اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے دعا کرو. اور اس کے ساتھ ہی پھر جو سب سے بڑی چیز، وقت تھوڑا رہ گیا، بہت ساری باتیں ابھی باقی تھیں لیکن آگے اعتکاف کا معاملہ آنے والا ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں. اعتکاف نبی کا مطلب ہوتا ہے روک لینا اپنے آپ کو ایک حصار میں روک لینا، اپنے آپ کو ایک حصار میں روک لینا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اس کا مقصود دو چیزیں ہیں. ایک تو تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے گناہوں کا مالک کے سامنے اظہار، ندامت اور اس سے معافی حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور دوسرا لیلۃ القدر کی تلاش جو آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے. اس تلاش کے لیے اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال کیا، ایک سال چھوڑ دیا وہ اس وجہ سے کہ بہت سارے خیمے لگ گئے کہ مسجد میں جگہ کم پڑ گئی تو چھوڑ دیا. اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ اگر جو ساتھی بھی کرنا چاہیں، بہت بڑا عمل اعتکاف کا. تنہائی میں انسان دنیا سے کٹ کر کے مالک کے سامنے بیٹھ جائے اور مالک کے سامنے اپنی باتیں کرے، مناجات کرے، حاجات اپنی رکھے، اپنی ضروریات رکھے، اپنے گناہوں کا جو ہے وہ معافی نامہ پیش کرے مالک کے سامنے کہ مالک ان کو معاف کر دیجیے. تو یہ بہت بڑا عمل ہے. تو ہماری اس مسجد میں جو ساتھی اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں ان کے لیے انشاءاللہ سحری کا اور افطاری کا دونوں انتظام ہوں گے. کوئی ساتھی ہوتے ہیں جو پریشان ہو جاتے ہیں کہ بیٹھنا تو چاہتے ہیں، گھر سے کھانا لانے والا صبح کوئی نہیں ہوتا، تو ان کے لیے یہ سہولت ہوگی، سب کے لیے بلکہ سہولت ہوگی کہ جو اعتکاف میں بیٹھیں گے سحری اور افطاری انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، کہ توفیق اللہ ہی عطا کرنے والے ہیں، ان کی سحری اور افطاری کا انتظام مسجد میں ہی ہوگا انشاءاللہ. اور ہم کوشش کریں گے، ایک تو ہمارا ویسے ہی صبح سلسلہ ایک چل رہا ہے کہ ہم جو نماز کی دعائیں ہیں، وضو کا طریقہ، یہ سلسلہ ایک چل رہا ہے ہمارا کہ ہم صبح وہ دعائیں دہراتے ہیں سب کو فجر کی نماز کے بعد. لیکن اعتکاف والوں کے لیے انشاءاللہ یہ میں خصوصی طور پہ خود کوشش کروں گا، ایک تو غسل اور اسی طرح وضو اور غسل میت اور جنازہ کی دعائیں اور اسی طرح نماز کی دعائیں، وہ جو اعتکاف میں ساتھی بیٹھیں گے ان انشاءاللہ العزیز ان کے لیے خاص کوشش کریں گے کہ ان کے لیے سارا جو ہے ایک سلیبس ٹائپ بنا کر کے ان کی یہ، تاکہ وہ جو 10 دن یہاں رہیں جب یہاں سے جائیں تو کچھ نہ کچھ لے کر کے جائیں. یہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ انہیں جنازے کی دعائیں یاد کروا دیں، غسل کا طریقہ، کفن کس چیز کا کیسا، قبر کس طرح کی اور کیا کہ یہ ساری انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ان سے ہم یہ معاملات رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور دوسرا چلیں وہ آخری عشرے میں آئے گئے، ابھی تو فطرانے کا معاملہ نہیں ہے، وہ آخری عشرے میں انشاءاللہ ہم کریں گے. تو آج ہماری گفتگو تھی کہ دعا، مشکلات، مسائل، پریشانیاں یہ زندگی کا حصہ ہے، اونچ نیچ آتی جاتی ہے. جب بھی مسائل پریشانیاں گھیر لیں آپ کو تو گھبرانا نہیں ہے، اپنے رب کے سامنے آنا ہے اور اپنے رب سے اپنی بات کہنی ہے، اور آپ کا رب آپ کی ہر بات کو سنتا ہے. یہ یقین رکھیے، یہ ایمان رکھیے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا خوبصورت جملہ ہے نا، کبھی ہم اس کے معنی کو پر غور کر لیں کہ ہر نماز میں جب ہم رکوع کرتے ہیں اور رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک جملہ کہا جاتا ہے سمی اللہ لمن حمیدہ. ابھی آپ نے سجدوں میں، رکوع میں جو دعائیں کی ہیں نا، اللہ کی حمد کی ہے تم نے، تو رب نے وہ سن لی ہے. یہ اتنا تسلی والا جملہ ہے کہ ابھی ہم نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، آسمان کا رب سن رہا ہے.
ہم نے کہا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. ہمارے آقا سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے نا، رکوع میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. آقا یہ دعا پڑھتے تھے سجدوں میں اور رکوع میں، یا اللہ تو اپنی ساری تعریفات کے ساتھ پاک ہی پاک ہے، مجھے بخش. یہ رکوع میں دعا پڑھتے تھے آقا. اب جب آپ نے یہ دعا پڑھی اور ساتھ کا سمیع اللہ لمن حمیدہ، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ گیا، جو تم نے اپنے رب کی تعریف کی ہے اس نے سن لی. تو یاد رکھیے دعائیں کی ہوئی کبھی رد نہیں ہوتی. آخری حدیث مبارکہ آقا فرماتے ہیں جب تم دعا کرتے ہو یقین سے کرتے ہو، رب سے مانگتے ہو، تمہاری دعاؤں کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا. یا تو انہیں فوری قبول کر لیا جاتا ہے، یا تمہاری دعاؤں کی وجہ سے آنے والی مشکلات کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتے. ہم مانگ رہے ہیں یا اللہ مجھے گاڑی دے دے، یا اللہ مجھے گاڑی دے دے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ابھی اس کے لیے بہتر نہیں ہے. اس دعا کو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے آپ کے لیے اس وقت تک جب تک آپ کے لیے وہ چیز بہتر نہیں ہوتی. آپ اللہ تعالیٰ سے ایک چیز مانگ رہے ہیں، وہ آپ کے لیے بہتر ہے، وہ فوری بھی مل جاتی ہے. جس طرح کہ ہم نے زکریا علیہ السلام کا کہا کہ ابھی وہ دعا کر رہے تھے، دعا کرتے کرتے قبولیت کا پیغام آ گیا. آپ بیٹا مانگ رہے ہیں، آپ کو بیٹا مل جائے گا، نبی بھی ہوگا، پاک دامن بھی ہوگا، سردار بھی ہوگا، نام بھی ہم رکھ رہے ہیں، آپ نے نام بھی نہیں رکھنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نام بھی میں رکھ رہا ہوں. ایسی بھی قبولیت ہوتی ہے کبھی. اور کبھی وہ ساری دعائیں جو آپ دنیا میں مانگ رہے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں لے جائے، جب ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے کچھ چاہیے، تو آپ کہیں گے یا اللہ سب کچھ تو مل گیا، اس سے بڑھ کر کیا، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی شاندار جگہ میں ہم آ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تم تو یہ دعا نہیں کرتے تھے دنیا میں. وہ انسان کو یاد ہے کہ ہاں یار میں تو کبھی مسجد میں نماز پڑھنے گیا تھا تو میں نے یہ دعا کی تھی اور اس وقت میں سمجھتا تھا یہ قبول نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے تو نے اس وقت مانگی تھی، میں نے محفوظ رکھی ہے، یہ لے آج. تو نے یہ بھی دعا کی تھی. وہ بندے کو یاد آئے گا ہاں میں تو دعا کر کے بھول گیا تھا، وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہوگی. اللہ تعالیٰ عطا کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے. اللہ حکم الحاکمین ہم سب کی کمیوں کو تاہیوں سے درگزر فرمائیں، ہم سب کی سستیوں کو دور فرمائیں، اپنے دین پہ استقامت نصیب فرمائیں، توحید کی معرفت عطا فرمائیں، اپنے در کا فقیر بنائیں، ہم سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرمائیں، نیک خواہشات کو پورا فرمائیں. جو بے اولاد ہیں مالک انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیں. جن کی اولاد ہے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، والدین کے دست و بازو بنائیں. مالک بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، جن کے امراض روحانی ہیں جسمانی ہیں، یا اللہ جس مرض میں جو بھی مبتلا ہے اپنا فضل اپنی رحمت عطا فرمائیے اور مکمل صحت عطا فرمائیے. ایسی صحت عطا فرمائیے جو سب کمزوریوں کو ختم کر دینے والی ہو. اے مالک و مولا پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، دکھیاروں کے دکھوں کو دور فرمائیے، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرمائیے. اے مولا کریم جو آپ کی مسجدوں کو آپ کے گھروں کو آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ ان کے گھروں کو آباد کر دیجیے. یا اللہ جو آپ کے گھروں کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں اللہ ان کے معاملات میں آسانیاں پیدا کر دیجیے. اے مالک و مولا ہم سب کو حلال طیب اور وافر رزق عطا فرمائیے. اے مالک ہم سب کو حلال طیب اور وافر رزق عطا فرمائیے. حلال کو ہم سب کے لیے کافی کر دیجیے، حرام سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے مالک و مولا ہمارے دن کا روزہ رکھنا، رات کا قیام کرنا قبول فرمائیے. اے مولا کریم صدقہ کرنے والوں کے صدقات کو قبول فرمائیے، خیرات کرنے والوں کی خیرات کو قبول فرمائیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے رکوع و سجود کو قبول فرمائیے. اے مالک و مولا ہمارے اعمال میں بڑی کوتاہیاں ہیں، آپ غفور الرحیم ہیں، ہم سب کے ان ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو قبول کر لیجیے. اے مالک و مولا ہماری دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائیے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرمائیے. اے مالک و مولا جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، ہمیں اپنے سوا کسی کے در کا محتاج نہ کیجیے. اے مالک و مولا اپنے ہی در کا فقیر بنائیے. اے مالک و مولا اپنے ہی در کا فقیر بنائیے اور موت کی بے ہوشیوں میں ہم سب کو کلمے کا ہوش نصیب فرمائیے. مالک و مولا بڑے گناہ گار ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا. اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، جان بوجھ کے بھی بڑے گناہ کیے ہیں. یا اللہ سہون بھی بڑے گناہ ہوئے ہیں. اللہ تو بخشنے والا ہے، اللہ تو بخشنے والا ہے. مالک ہم سب کے سب گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ وہ صغیرہ ہیں وہ کبیرہ ہیں، وہ جان بوجھ کے ہوئے، یا اللہ وہ سہون ہوئے، سب کو معاف کر دے.
یا اللہ ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف فرما جن گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یا اللہ ہر بندہ پریشان ہے، یا اللہ اس وقت جو ہمارے حالات بن چکے، ہمارے وطن کے حالات بن چکے، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما۔ یا اللہ اگر یہ تیری طرف سے غضب ہے تو ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ اگر امتحان ہے تو ثابت قدمی عطا فرما۔ یا اللہ اگر امتحان ہے تو ثابت قدمی عطا فرما۔ کمزور ہیں، محتاج ہیں، تیرے در پہ بیٹھے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔